لوگ کہتے ہیں کہ جی حلیم اللہ کا نام ہے تو کھانے پینے کی چیز کو ہم حلیم کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں، جب اللہ کے لیے لفظ حلیم استعمال کیا جاتا ہے اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے، جب دیکھ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے. تو اس میں کسی کا تصور بھی نہیں جاتا کہ میں اللہ کا نام لے رہا ہوں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اردو میں صلواتوں کا مفہوم کچھ اور ہے. ہم کہتے ہیں اتنی صلواتیں سنا کے چلا گیا، حالانکہ صلوات تو درود کو کہتے ہیں اور نماز کو بھی کہتے ہیں صلات. تو اب کیا یہ لفظ استعمال جائز نہیں ہوگا؟ ظاہر ہے جائز ہے. اردو میں اس کا مفہوم کچھ اور ہے، عربی میں اس کا مفہوم کچھ اور ہے. بلکہ بعض دفعہ ایک ہی زبان میں ایک لفظ دو مختلف معنوں کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں کوئی بھی پابندی نہیں لگاتا. جاریہ عربی میں باندی کو بھی کہتے ہیں، جاریہ عربی میں کشتی کو بھی کہتے ہیں، اور جو ہے اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ ایک ہی لفظ مختلف معنوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. عین عربی میں آنکھ کو بھی کہتے ہیں، عین عربی میں گھٹنے کو بھی کہتے ہیں، عین عربی میں جاسوس کو بھی کہتے ہیں، عین عربی میں چشمے کو بھی کہتے ہیں، عین عربی میں سورج کی ٹکیا کو بھی کہتے ہیں، عین عربی میں سونے کو بھی کہتے ہیں. تو اس طرح بہت سارے نام مختلف معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. موسیٰ کا جو لفظ ہے عربی میں اس طرح کو کہتے ہیں بلیڈ جس سے حلق کیا جاتا ہے نا، حاجی لوگ جو سر منڈواتے ہیں اس کو موسیٰ کہتے ہیں. حالانکہ موسیٰ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی ہے. لیکن جو عربی جو جانتا ہے جب وہ بلیڈ کے لیے موسیٰ کا لفظ استعمال کرے گا تو اس کے ذہن میں حضرت موسیٰ کا تصور ہی نہیں ہوگا. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ کا استعمال کرے گا تو بلیڈ کی طرف اس کا دماغ ہی نہیں جائے گا. تو اس لیے یہ بالکل مضبوط بات نہیں ہے کہ حلیم چونکہ اللہ کا نام ہے لہذا وہ دیکھ کے لیے استعمال نہ کیا جائے. جب اللہ کا نام ہے تو اس میں دماغ ادھر نہیں آتا دیکھ کی طرف. جب دیکھ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اللہ کی طرف ذہن نہیں جاتا. یہ بالکل ایک الگ الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے اتنا تکلف نہیں کریں جتنی جو لا تشددوا فیشدد اللہ علیکم. صحیح حدیث ہے، اللہ نے نبی نے فرمایا اپنے اوپر خامخواہ کی پابندیاں مت لگاؤ ورنہ اللہ بھی لگانا شروع کر دے گا. اللہ بھی تمہارے اوپر پابندیاں لگائے گا. اللہ کیسے لگائے گا؟ یعنی اللہ بھی تمہیں مشکل میں ڈال دے گا. تو جتنا ہمیں اجازت دی گئی ہے اس کے اندر رہنا چاہیے ہمیں، اور خامخواہ میں ایسی کھود کریت کر کے اپنے اوپر پابندیاں لگواتے چلے جانا مشکل ہو جائے گی نا. اب حلیم ہی مشہور ہو گیا ہے تو اب آپ اس کو کیسے دلیم بولیں گے؟ وہ کچھ اور نہ اٹھا کے دے دے آپ کو. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کیونکہ لغت بتاتی ہے، زبان بتاتی ہے کہ کس وقت کس لفظ کا کیا معنی ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ یہ حلیم کو حلیم ہی کہیں، کوئی گناہ نہیں ہے انشاءاللہ اس میں.